الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے جانور کے بارے میں جس کو قرآن کریم نے نجس جانور قرار دیا ہے۔ یعنی کتا نجس جانور کیوں ہے؟ قرآن میں کتے کو نجس العین 3 باتوں کی وجہ سے قرار دیا گیا ہے۔ کتے کی وہ کون سی 3 فطرتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ نجس جانور قرار دیا گیا؟ پہلی فطرت یہ ہے کہ وہ اس وقت جب حق سبحانہ و تقدس اپنی رحمتوں کا نزول شروع کرتا ہے، اپنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں، وہ اس وقت منہ اوندھے پڑھ کر سو جاتا ہے۔ یعنی ساری رات جاگتا رہتا ہے، ساری رات جاگتا رہے گا، بھونکتا رہے گا، اور نزول رحمت خداوندی کے وقت اس پر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے۔ دوسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ بھونکے گا۔ یعنی کتا کتے کو دیکھ کر بھونکے گا اور نفرت کا اظہار کرے گا۔ تیسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے بعد بچی کچی غذا کو زمین میں گڈھا کھود کر دفن کر دے گا تاکہ وہ کسی اور کے کام نہ آ سکے۔ بزرگوں، دوستو، اس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ اتنا ہی نجس جانور ہے تو پھر وہ کتا جو اصحاب کہف کا کتا تھا، اس کتے کے لیے جنت واجب کیوں قرار دی گئی؟ اس کتے کے حوالے سے مفسرین کرام کے اندر بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ میں اس اختلاف کی طرف آپ کو نہیں لے جانا چاہتا۔ بات یہ ہے کہ قرآن شریف میں اس کتے کے لیے جنت واجب قرار کیوں دی گئی؟ اصحاب کہف کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ رہتا تھا اور ان کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ یہ الگ بحث ہے کہ یہ کتا ان کے ساتھ آیا کہاں سے، شامل کہاں سے ہوا تھا؟ کیا ان کا یہ شکاری کتا تھا یا وہ چروائے کا کتا تھا کہ جس سے ان کے راستے میں اصحاب کہف کی ملاقات ہوئی تھی؟ یہ ان کا کتا تھا۔ میرے کہف وہ ایک الگ بحث ہے۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کتے کی فطرت کے اوپر، جس کی وجہ سے قرآن نے کتے کو نجس العین قرار دیا۔ میرے کہف اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ اصحاب کہف کے ساتھ غار کے اندر تھا۔ جب دشمن غار کے قریب آئے تو اس کتے نے اپنی فطرت کے مطابق بھونکنا چاہا مگر پھر ایک دم رک گیا۔ یعنی جب اصحاب کہف کے دشمن اصحاب کہف کو ڈھونڈتے وہ غار کے منہ تک پہنچے تو سب سے پہلے ان کو یہ کتا نظر آیا۔ جب ان لوگوں نے اس کتے کو دیکھا تو کتے نے اپنی فطرت کے مطابق بھونکنا چاہا مگر ایک دم رک گیا اور سر نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ دشمن نے جب دیکھا تو وہاں سے ایک کہتے ہوئے گزر گئے کہ اگر یہاں کوئی ہوتا تو یہ جانور ضرور بھونکتا۔ اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا۔ یہیں سے حکم خداوندی ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہے۔ یہ تمام باتیں تفصیل کے ساتھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام فطرتیں، وہ تمام عادتیں جن کی وجہ سے کتے کو نجس العین قرار دیا گیا، وہ ساری کی ساری فطرتیں، وہ ساری کی ساری عادتیں تو مجھے کسی اور مخلوق میں بہت واضح نظر آتی ہیں۔ میں اس حقیقت سے نظریں چرانا نہیں چاہ رہا ہوں
مگر یہ سب اتنی واضح علامتیں ہیں کہ مجبوراً مجھے اس بات پر سوچنا پڑا۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا یہ سب عادتیں ہم جیسے اشرف المخلوقات کے نام سے جانتے ہیں ان میں نہیں پائی جاتی؟ میں اور آپ اس عادت کا یا اس فطرت کا شکار نہیں ہیں۔ ساری رات بزرگوں اپنی بیجا مصروفیات میں جاگ کر طلوع آفتاب کے وقت سو جانا کیا میری اور آپ کی روٹین کا حصہ نہیں ہے؟ اپنے ہی بہن بھائیوں کو نفرت سے دیکھنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے مشکلات پیدا کرنا میری اور آپ کی فطرت کا حصہ نہیں ہے؟ غور کرو، اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے بعد بچا ہوا کھانا بقیہ کھانے کو فریج جیسی مشین میں محفوظ کر دینا اور بعد میں ضرورت نہ پڑنے پر ضائع کر دینا ہمارا اور آپ کا روزمرہ کا معمول نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، ان سب باتوں کا جواب شاید ہم میں سے کسی کے پاس نہ ہو، پھر میرا رب، میرا پروردگار، تمام جہانوں کا پالنے والا، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، ہمیں اتنی بڑی مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ اصحاب کہف کے کتے نے اپنی صرف ایک فطرت چھوڑی تو اس پر جنت واجب ہو گئی، تو پھر ہم جسے میرے رب نے اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر اپنی سب سے پیاری مخلوق بنا دیا، اگر اپنی صرف ایک فطرت بھی چھوڑ دیں تو کیا رب العالمین احکم الاحکمین، میرا اور آپ کا بلکہ سارے جہاں کا رب، جو صرف اس بات کا منتظر ہے کہ کب اس کا بندہ اس سے مغفرت کے لیے رجوع کر لے، کیا وہ اپنی رحمتوں سے ہماری بخشش نہیں کر دے گا؟ بزرگوں، دوستو، ضرور کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی فطرت کو تبدیل کریں، اپنی فطرت کو چھوڑیں، دعا کریں کہ حق سبحانہ و تقدس مجھے اور آپ کو صحیح کہنے اور سننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔